العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ومحللية الزوج الثاني بحديث العسيلة لا بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. چنانچہ فرمایا کہ زوج ثانی کا محلل ہونا حدیث عسیلہ سے ثابت ہے، نہ کہ باری تعالیٰ کے قول حتی تنکح زوجا غیرہ سے. وہو جواب سوال مقدر یرد علینا من جانب الشافعی رحمہ اللہ تعالی، وتقریر السوال لا بد فیہ من تمہید مقدمۃ وہی ان الزوج اذا طلق امرأته ثلاثا ونکحت زوجا آخر ثم طلقها الزوج الثاني ونکحها الزوج الأول يملك الزوج الأول مرة أخرى ثلاث تطليقات مستقلة بالاتفاق. وإن طلق امرأته ما دون الثلاث من واحدة أو اثنتين ونكحت زوجا آخر ثم طلقها الزوج الثاني ونكحها الزوج الأول فعند محمد والشافعي يملك الزوج الأول حينئذ ما بقي من الاثنين أو واحدة، يعني إن طلقها سابقا واحدا فيملك الآن أن يطلقها اثنين وتصير مغلظة، وإن طلقها سابقا اثنين يملك الآن أن يطلقها واحدا لا غيره. وعند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله يملك الزوج الأول أن يطلقها ثلاثا ويكون ما مضى من الطلقة والطلقتين هدرا، لأن الزوج الثاني يكون محللا إياها للزوج الأول بحل جديد وينهدم ما مضى من الطلقة والطلقتين والطلقات. اور یہ سوال مقدر کا جواب ہے جو امام شافعی کی طرف سے ہم پر وارد ہوتا ہے. تقریر سوال کے لیے بطور تمہید کے ایک مقدمہ ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے اور وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، پھر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے اور پہلا شوہر اس سے نکاح کر لے، تو پہلا شوہر دوسری مرتبہ بالاتفاق مستقلاً 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا. اور اگر اس نے اپنی بیوی کو 3 سے کم 1 یا 2 طلاقیں دیں اور وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، پھر دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے اور پہلا شوہر اس سے نکاح کر لے، تو اس وقت پہلا شوہر امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک ما بقیہ 2 یا 1 کا مالک ہوگا. یعنی اگر اس نے پہلے 1 طلاق دی ہے تو اب اس کو 2 طلاقیں دے سکتا ہے، چنانچہ وہ عورت مغلظہ ہو جائے گی. اور اگر اس کو پہلے 2 طلاقیں دی ہے تو اب فقط 1 طلاق دینے کا مالک ہوگا. اور شیخین کے نزدیک پہلا شوہر اس کو 3 طلاق دینے کا مالک ہوگا.
اور پہلے کی 1 یا 2 طلاقیں بیکار ہو جائے گی، کیونکہ دوسرا شوہر اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حل جدید کے ساتھ حلال کرنے والا ہوگا، اور پہلے کی 1 یا 2 یا 3 طلاقیں بیکار ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ کرام، شارح نور الانوار ملا جیون رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ماتن نے خاص کے حکم پر 7 تفریعی مسائل کو ذکر کیا ہے۔ ان میں سے 4 تفریعی مسائل تو پوری طرح شرح و بسط کے ساتھ سابق میں ذکر کر دیے گئے ہیں اور 3 کو عنقریب ذکر کرے گئے، لیکن ان 4 تفریعی مسائل اور 3 کے درمیان جملہ معترضہ کے طور پر امام شافعی کے ان 2 اعتراضات کو جو ہم احناف پر کیے گئے ہیں مع ان کے جوابات کے ذکر کیا ہے۔ پہلے اعتراض کے لیے بطور تمہید ایک مقدمہ پیش خدمت ہے، اسے ملاحظہ فرمائیے۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے، شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے اور وہ عورت عدت گزار کر دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر لے، پھر دوسرا شوہر بھی اس کو وطی کے بعد طلاق دے دے اور عدت گزرنے کے بعد دوسرے شوہر نے طلاق دی، اس کی عدت گزرنے کے بعد پہلا شوہر پھر اس سے نکاح کر لے، تو اس صورت میں بالاتفاق پہلا شوہر دوبارہ اس کو 3 طلاقیں دینے کا حقدار ہو جائے گا۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہے، 3 کا عدد یاد رکھیے، 3 طلاقیں دی اور وہ عورت عدت گزار کر دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر لی، پھر دوسرا شوہر بھی اس کو وطی کے بعد طلاق دے دے اور عدت گزرنے کے بعد پہلا شوہر پھر اس سے نکاح کر لے، تو اس صورت میں بالاتفاق سب کے نزدیک اتفاق ہے کہ پہلا شوہر دوبارہ اس کو 3 طلاق دینے کا حقدار ہو جائے گا۔ اور اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 3 سے کم 2 یا 1 طلاق دی، اب دوسری صورت، شوہر نے اپنی بیوی کو 3 سے کم 2 یا 1 طلاق دی اور وہ عورت عدت گزار کر دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، اور وہ عورت عدت گزار کر دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، پھر دوسرا شوہر بھی اس کو وطی کے بعد طلاق دے دے اور عدت گزرنے کے بعد پہلا شوہر پھر اس سے نکاح کر لے، تو اس صورت میں یعنی کہ صورت میں 3 سے کم طلاق دینے کی صورت میں امام محمد اور امام شافعی کے نزدیک پہلا شوہر دوبارہ نکاح کرنے کے بعد اس کو ما بقیہ 2 یا 1 طلاق دینے کا حقدار ہوگا، یعنی اگر پہلے 1 طلاق دی تھی تو اب 2 کا مالک ہوگا اور ان 2 کے بعد عورت مغلظہ ہو جائے گی، اور اگر پہلے 2 طلاق دے چکا ہے تو اب وہ صرف 1 طلاق دینے کا حقدار ہوگا، امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس دوسری صورت میں 3 سے کم طلاق دینے کی صورت میں۔ اور شیخین کے نزدیک پہلا شوہر 3 طلاق دینے کا حقدار ہوگا، 3 سے کم طلاق دیا تھا، پھر دوسرے شوہر سے نکاح کی، اس نے اس کو طلاق دے دیا، پھر شوہر اول نے دوبارہ نکاح کیا، تو اب 3 سے کم طلاق دینے کی صورت میں بھی جب شوہر اول دوبارہ نکاح کرے گا تو پھر سے وہ 3 طلاق دینے کا حقدار ہوگا، اور پہلے جو 1 یا 2 طلاق دے چکا ہے وہ بیکار ہو جائے گی، ان کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، کیونکہ دوسرا شوہر اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلت جدیدہ کے ساتھ حلال کرنے والا ہوگا، اور اس سے پہلے کی تمام طلاقیں کل عدم اور ختم ہو جائے گی۔ فاعترض عليه الشافعي بأن المتمسك في هذا الباب هو قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وكلمة حتى لفظ خاص وضع لمعنى الغاية والنهاية، فيفهم أن نكاح الزوج الثاني
غایۃ للحرمۃ الغلیظۃ الثابتۃ بالطلقات الثلاث ولا تاثیر للغایۃ فیما بعدها فلم يفهم ان بعد النکاح يحدث حل جدید للزوج الاول ففي هذا ابطال موجب الخاص الذي هو حتى فلما لم يكن الزوج الثاني محللا فيما وجد فيه المغيّى وهو الطلقات الثلاث ففيما لم يوجد المغيّى وهو ما دون الثلاث الأولى ألا يكون محللا فلا يكون الزوج الثاني محللا إياها للزوج الأول بحل جديد۔ چنانچہ شیخین کے قول پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس باب میں باری تعالیٰ کا قول فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ حُجَّتِهِ ہے، اور کلمہ حتیٰ لفظ خاص ہے جو غایت اور نہایت کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ چنانچہ سمجھا جائے گا کہ دوسرے شوہر کا نکاح اس حرمت غلیظہ کی غایت ہے، اس حرمت غلیظہ کی غایت ہے جو 3 طلاقوں سے ثابت ہے، اور ما بعد غایت میں غایت کی تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ بس یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ نکاح کے بعد پہلے شوہر کے لیے کوئی جدید حلت پیدا ہوئی ہے، بس اس میں خاص یعنی حتیٰ کے موجب کو باطل کرنا ہے۔ بس جب دوسرا شوہر اس چیز میں محلل نہ ہو سکا جس میں مغیّہ موجود ہے یعنی 3 طلاقیں، تو اس میں جس میں مغیّہ موجود نہیں یعنی 3 طلاق سے کم بدرجہ اولا محلل نہ ہوگا، بس دوسرا شوہر پہلے شوہر کے لیے حلت جدیدہ کے ساتھ اس عورت کو حلال کرنے والا نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ کرام، شیخین کے قول پر حضرت امام شافعی کے وارد کردہ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ شیخین کا یہ کہنا کہ دوسرا شوہر عورت کو پہلے شوہر کے لیے حل جدید کے ساتھ حلال کرتا ہے، یعنی پہلے شوہر کے لیے از زیر نو حلت پیدا کرتا ہے، غلط اور باطل ہے، کیونکہ عورت کو حلال کرنے کے سلسلے میں یہ آیت مستدل ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس آیت میں تیسری طلاق کا بیان ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے ڈالے تو یہ عورت تیسری طلاق کے بعد اس شوہر کے لیے حلال نہیں رہے گی، یعنی حرمت غلیظہ ثابت ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کرے، یعنی دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد حرمت غلیظہ ختم ہو جائے گی۔ اس آیت میں کلمہ حتیٰ ایک لفظ خاص ہے جو غایت اور نہایت انتہا کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی کلمہ حتیٰ کا مدلول یہ ہے کہ حتیٰ سے پہلے جو چیز ثابت ہوتی ہے حتیٰ کے بعد وہ چیز منتہی اور ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی نے کہا اضربک حتیٰ جاء خالد، میں تجھ کو مارتا رہوں گا یہاں تک کہ خالد آ جائے، یعنی خالد کے آنے کے بعد مارنا ختم کر دوں گا۔ چنانچہ کلمہ حتیٰ کے معنی کی روشنی میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے شوہر کے 3 طلاق دینے کی وجہ سے جو حرمت غلیظہ ثابت ہو گئی تھی، دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے وہ حرمت غلیظہ ختم ہو گئی ہے۔ کلمہ حتیٰ صرف اس پر دلالت کرتا ہے کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح 3 طلاقوں کی وجہ سے ثابت شدہ حرمت غلیظہ کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا 3 طلاقوں کی وجہ سے ثابت شدہ حرمت غلیظہ کو ختم کر دیتا ہے۔
اس پر قطعاً دلالت نہیں کرتا، اس بات پر قطعاً دلالت نہیں کرتا کہ دوسرا شوہر پہلے شوہر کے لیے جدید اور اثر نو حلت پیدا کرتا ہے، اس بات پر قطعاً دلالت نہیں کرتا ہے کلمہ حتی۔ چنانچہ شیخین کا یہ کہنا کہ زوج ثانی زوج اول کے لیے حل جدید پیدا کرتا ہے، خاص یعنی کلمہ حتی کے موجب اور مقتضا کو باطل کرتا ہے۔ کلمہ حتی کی یہ معنی ہے ہی نہیں کہ شوہر ثانی شوہر اول کے لیے حلت جدیدہ کو پیدا کرتا ہے، اور جس صورت میں مغیّہ موجود ہے، جس صورت میں مغیّہ موجود ہے یعنی 3 طلاقوں کی وجہ سے حرمت غلیظہ، جب اس صورت میں دوسرا شوہر پہلے شوہر کے لیے محلل یعنی حل جدید پیدا کرنے والا نہ ہو سکا، 3 طلاق والی صورت میں شوہر ثانی شوہر اول کے لیے محلل یعنی حل جدید پیدا کرنے والا نہ ہو سکا، تو جس صورت میں مغیّہ بھی موجود نہیں ہے یعنی 3 طلاقوں سے کم کی صورت، 2 طلاق میں 1 طلاق کی صورت میں دوسرا شوہر پہلے شوہر کے لیے بدرجہ اولا محلل یعنی حل جدید پیدا کرنے والا نہ ہوگا۔ پس ثابت ہو گیا کہ دوسرا شوہر پہلے شوہر کے لیے عورت کو حل جدید کے ساتھ حلال کرنے والا نہیں ہے، اور شیخین کا قول باطل اور غلط ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.